مولانا راستے میں ایک بوڑھا ٹکرایا، کہنے لگا کہ میرے گھر آئیے، میں نے کھانا رکھا ہے، جس کو بولتا ہوں آتا نہیں ہے۔ اب ظاہر کھا کھا کے لوگ اتنے سیراب ہو جاتے ہیں۔ ہم نے کہا بوڑھے ہم بھی ابھی کھا کے آئے۔ کہا مولانا ایسے رو رہا تھا جیسے بارش کے قطرات برسنے۔ 70 سال کا بوڑھا۔ کہا خدا کا واسطہ میرے سفرے پہ آؤ، نہیں آؤ گے تو مجھے ایسے لگے گا کہ حسین مجھ سے راضی نہیں ہے۔ فرماتے جب دعوت دینے والوں کو بلاؤ نا تو یہ سوچا کرو امام حسین تجھے دعوت دے رہے ہیں۔ کہتے ہم نے کہا 2 لقمے لگائیں گے اور جائیں گے۔ کہا جاؤ۔ کہا مجھے ہمیں گھر لے گیا، بیٹھا پاؤں سے جورابیں اتارنے لگا، پاؤں دبانے لگا۔ کبھی سوچا کرو اس 70 سال کے بوڑھے کی آپ کے ساتھ نسبت کیا ہے؟ نہ میرا نام جانتا ہے نہ مجھے جانتا ہے، وہ پاؤں دباتا ہے۔ آپ دباؤ گے کسی انجان بندے کے پاؤں، کھلاؤ گے کسی انجان بندے کو کھانا، دھو گے کسی کے کپڑے، دباؤ گے کسی کا سر؟ یہ تیرے پاؤں سمجھ کے نہیں دبا رہا، کہ یہ تصور کر رہا ہے کہ اس راستے سے زین العابدین گزرا ہوگا۔ میں ہوتا تو اپنے مولا کے پاؤں دباتا، میں ہوتا تو حسین کے بچوں کی خدمت کرتا۔ یہ تصور کر کے وہ ہماری خدمت کرتے ہیں کہ یہ حسین کا ظاہر ہے نا، اس کی خدمت کرو۔ کہتا جلدی جلدی سے سفرہ لگایا۔ اس کے گھر میں ہم نے دیکھا تو ایک دیوار پہ ایک تصویر لگی تھی، اس تصویر نے ہمیں اپنی طرف کھینچا۔ کیا دیکھا؟ تصویر میں ایک قبر ہے جو کھدی ہوئی ہے، ایک تابوت ہے، اس تابوت کے اندر ایک جنازہ ہے اور جنازے کا ہاتھ باہر نکلا ہوا ہے۔ ہم نے کہا ہے بوڑھے یہ تابوت کس کا ہے؟ یہ تصویر کیسی ہے؟ جس شیعہ کے گھر میں جاؤ یا روضہ امام حسین ہے یا کوئی حدیث ہے، یہ تصویر کا مطلب کیا ہے؟ کہ بوڑھا رو پڑا۔ کہ دیکھو کھانا کھا لو، مولا کے ظاہر ہو، شاید میں تمہیں بتاؤں تم بھی رو کھانا پھر پسند نہ آئے، پہلے سکون سے کھانا کھاؤ، تصویر بھی یہی ہے، میں بھی نہیں۔ کہ جلدی جلدی کھانا کھایا، تجسس پیدا ہوا واقعی نے تصویر کیا ہے، اور رو کے کہنے لگا یہ تابوت بھی میرا ہے، یہ قبر بھی میری ہے، یہ جنازہ جو دیکھ رہے ہو یہ بھی میرا تھا۔ کہ بوڑھے بزرگ سمجھ نہیں آیا۔ کہا میں اپنی جوانی میں اس علاقے کا سب سے بڑا گنہگار تھا، رہتا اس سرزمین پہ تھا لیکن کبھی حسین کی زیارت کو نہیں گیا تھا، میرا لینا دینا ہی نہیں تھا حسین ابن علی سے۔ کہتے 40 کے دن آتے تھے، لوگ سبیلے لگاتے تھے، گاؤں والے زائروں کی خدمت کرتے تھے، میں چور بھی تھا، گنہگار بھی تھا۔ میں نکلا اس نیت سے کہ جو زائر آئیں گے ان کی چوریاں کروں گا۔ ایک سبیل لگی ہوئی تھی میرے گاؤں والوں کی چائے کی، میں نے کہا چائے پی لیتا ہوں۔ اس سبیل پہ چائے پینے لگا، ایک جوان نے دیکھ لیا، اس کو پتا تھا میرا کریکٹر کیا ہے، اس نے جھڑک کے مجھے بولا دور ہو جا حسین کی سبیل سے، یہ زائروں کی سبیل ہے، چوروں کے لیے نہیں۔ بہت بات بری لگی۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، تو سبیل نہیں پلائے گا، سبیلیں کم تھوڑی ہیں۔ آگے بڑھنے لگا، اس سبیل کے اندر ہمارے قبیلے کا بڑا بیٹا تھا بوڑھا، اس نے اس جوان کو ڈانٹا کہ تیرا کام نہیں کسی کو بولو پیے یا نہ پیے، یہ حسین کی سبیل ہے، یہاں چہرے دیکھے سبیل نہیں پلائی جاتی، یہ محبتوں کا میدان ہے۔ اس نے مجھے بلایا کہ ناراض نہ ہونا، جوان کی بات کو برا نہ مانا، کہ ایک بات تو بتا، یہ سارے جوان تیرے گاؤں کے ہیں کہ نہیں ہے؟ کہاں ہیں؟ کہ تجھے شرم نہیں آتی؟ جب سب حسین کے ظاہروں کی خدمت کر رہے ہیں تو کیوں نہیں کر رہا؟ اب کہتا ہے میں نہ امام حسین کو جانتا ہوں نہ میں کبھی مولا کی زیارت کری۔ میں نے کہا کیا خدمت کروں؟ کہ دیکھ چائے کی سبیل بنا رہے ہیں، چینی ختم ہو گئی ہے، چینی لے کر آ۔ کہتا ہے گیا دکان پہ چینی لینے، 2 کلو چینی لی، واپس آیا، دل میں یہ بولا کہ اب اس سبیل سے چائے نہیں پیوں گا۔ اس نے مجھے ٹوکا تھا، راستے میں دوسری سبیل آئی، وہاں پہ رکا اور جو 2 کلو چینی تھی اس سبیل کی ٹیبل پہ رکھی اور چائے پینے لگا۔ ان سبیل والوں نے سمجھا کہ چینی ان کے لیے لے کر آیا ہوں، انہوں نے کہا شکریہ آپ کا کہ آپ مولا کی سبیل کے لیے چینی لے کر آئے، اور انہوں نے چینی اپنی چائے میں ملا دی۔ میں نے چائے پی، پھر دکان کی طرف گیا 2 کلو چینی لینے، کہ جس نے بولا تھا اس کے لیے تو لے جاؤں۔ کہتا جیسے دکان کی سیڑھیاں چڑھا، میرا بلڈ پریشر ہائی ہوا، زمین پہ گرا۔
जैसे गिरा तो कुछ ही सेकंड में मैंने देखा मेरी रूह मेरे बदन से जुदा हो गई है। अपने बदन को जमीन पे तड़पता हुआ देख रहा हूं। लोग जमा हुए, चेक किया का बंदा तो मर चुका है। कल ले गए गांव में, गुस्ल मिला, कफन मिला। इतना किरदार का बुरा था कि मेरे जनाजे को कांधे देने के लिए भी लोग नहीं मिल रहे थे। मजदूरों ने उठा के कब्र खोदी, ताबूत रखा का बिल्कुल इस तस्वीर की तरह मेरा जनाजा ताबूत के अंदर पड़ा हुआ था। फरिश्तों को देख रहा हूं, ऐसी उबूहत उनके चेहरे पर, गोया वो इंतजार में है कब्र में उतारा जाए और अजाब की कार्रवाई मेरे ऊपर जारी हो जाए। कह रहे क्या लाए हो? सर शर्म से झुका है, क्या दिखाऊं? न कोई इबादत है, न कोई ज़ुहद है, न कोई तकवा है। इसी तरह मेरा जनाजा ताबूत में पड़ा था। शर्म के मारे मेरा सर झुका हुआ था। समझ नहीं आ रही थी वाकई मर चुका हूं या ख्वाब है। हाथ खाली है, मर गया मैं का। इतने में दूर से एक आवाज मेरे कानों से टकराई। ऐसी वजूद को सुकून देने वाली आवाज थी, और उस आवाज ने मलाइकों से खुद को मुखातब किया। कहा मेरे दोस्त को तंग न करो। मैंने कहा यहां कौन है जो मुझे अपना दोस्त बोल रहा है? और आवाज का आना था मलाइकों के वजूद में खुशू और खुजू आ गया। देखा कि उनके सर झुक गए। मुझे भी समझ नहीं आ रही आवाज किसकी है, लेकिन जब मलाइकों ने कहा अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, का वजूद में अजीब सी कपकपाहट सी तारी हो गई। समझ नहीं आ रही कि हुसैन कह रहे हैं कि मेरे दोस्त को तंग करो। अरे मैं कब हुसैन का दोस्त बना? कहां मैं, कहां हुसैन? कब पहली मर्तबा जिंदगी में हुसैन के चेहरे पे निगाह पड़ी। कहते वो चेहरा ही ऐसा है कि बंदा देख ले, कभी दिल ही नहीं करता इस इमाम को कोई तकलीफ दे। मलाइकों को कहा कि मेरे दोस्त को तंग क्यों करे? उन्होंने कहा मौला ये और आपका दोस्त, ये देखिए इसका नाम है अमाल, ये देखिए इसका किरदार। अगर मेरा दोस्त न होता मेरी सबील के लिए 2 किलो चीनी न देता। ये समझते हो ना, इमाम हुसैन की मजलिस में थोड़ा बहुत पार्टिसिपेट करते हो, कोई काउंटेबल नहीं है, जर्रा जर्रा काउंटेबल है। उस मोमिन को जजा दी गई तो मौला इसने तो आपकी न्याज भी नहीं की थी। कहा नहीं, जो न्याज की देग चढ़ी थी उसके नीचे जो लकड़ियां रखी थी वो इसने लाके रखी। का मेरी सबील पे 2 किलो चीनी दी थी। का मौला 2 किलो चीनी का क्या करेंगे? फरमाया उस 2 किलो चीनी के अंदर जितने चीनी के दाने हैं, हर दाने के एवज इसकी एक बुराई को कम किया जाए। मलाइकों ने कर दिया कि मौला अब भी गुनाह बहुत ज्यादा है। कहा 2 किलो लेने गया था। कहा मौला ली तो नहीं थी, अगर जिंदा होता तो लेकर मेरी सबील पे जाता, वो दाने भी कम किए जाए। अब भी देखा कि मौला गुनाह बहुत ज्यादा है। कहा हुसैन ने एक निगाह मेरी तरफ देखी। का शर्म के मारे देखूं तो हुसैन को देखूं कैसे? का तुझे मोहलत देते हैं, पलट के जा, लेकिन अगली बार जब आना तो हुसैन के सामने हुर बन के आ। कहा वो दिन और आज का दिन है, कभी अपने मौला को नाराज कर नहीं किया। मकसद मजलिस ये है कि अपने इमाम ज़माना को राजी करो, अपने हुसैन को राजी करो। और कितना करीब है, फरमाया जो खुलूस से दिल से मुझ हुसैन को सलाम करे, खुदा उसे सवाब ज़ियारत हुसैन अता करता। का शर्त यह है कि जब मुझ गरीब को सलाम करो, न चाहते हुए तेरी आंखों से आंसू आ जाए। किसी ने चौथे इमाम से पूछा मौला इतने सलामों की ताकीद क्यों है? ज़ियारत आशूरा में 100 सलाम। फरमाया आशूरा के दिन मेरा बाबा तरस गया था, कोई मेरे बाबा को सलाम करे।
کہتے تھے یہ باغی ہے. سیدہ نے کہا تھا نا علی میں نے سنا ہے یہ لوگ تجھے سلام نہیں کرتے. فرمایا نبی کی بیٹی سلام کی باتیں کرتی ہیں، میں علی سلام کرتا ہوں، علی کو جواب دیے. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین، سب مل کے وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب، بلند آواز سے السلام علی الحسین وعلی سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب. میرا سلام ہو زینب کی یتیمی پہ، آج شب شہادت ہے، مجھے نہیں پتا میرا امام زمانہ کہاں موجود ہے. شاید کربلا میں موجود ہے، حسین کا پرسہ لینے گئے. شاید شام میں ننھی سی قبر سکینہ پہ موجود ہے، یا شاید تلے زینب یاب زینب کی غربت برو رہے. لیکن میرا دل کہتا ہے آج کی رات جنت البقیع میں موجود ہوں گے. ٹوٹی ہوئی قبر زہرا پہ گریا کر رہے ہوں گے. مجھے نہیں پتا کون سی دعائیں کرتے ہوں گے. حکم معصوم جب بھی پریشان ہو اپنی ماں کی قبروں پہ جایا کرو، خدا کوئی دعا رد نہیں کرتا. شاید رو رو کے کہتے ہوں گے اماں زہرا دعا کرو، اماں زہرا دعا کرو میرا ظہور، میں اس ظالم سے بدلا لوں جس نے آپ کی پسلیاں توڑی. اماں زہرا دعا کرے میرا ظہور، میں اس ظالم سے بدلا لوں جس نے میری زینب کی چادر چھینے، جس نے میری سکینہ کے کانوں سے بالیاں اتارے، جس نے میرے علی اکبر کے سینے میں اوپر مارے. فرمائے
جب بھی تیری آنکھوں میں آنسو ہوں سب سے پہلے میرے ظہور کی دعا کیا کرو۔ مومن نے سوال کیا مولا جب دعا کروں خدا کو کون سا واسطہ دوں؟ فرمایا اللہ تو واسطے کبھی رد نہیں کرتا، ایک خدا کو میری ننھی سی سکینہ کا واسطہ دیا کرو، دوسرا خدا کو میری پھوپھی زینب کا واسطہ دیا کرو۔ آئی آج خدا کو سیدہ زینب کی یتیمی کا واسطہ دیتے۔ یہ روایت میں نے کہیں اور پڑھی، بڑی درد بھری روایت ہے۔ اس بی بی نے بچپن میں اماں کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں دیکھی، جوانی میں بابا علی کا زخمی سر دیکھا، پھر حسن کے جگر کے ٹکڑے دیکھے، پھر اپنی آنکھوں سے علی اصغر کا ننھا لاشا دیکھا، اپنی آنکھوں سے اکبر کے سینے میں برچے دیکھے۔ بڑی مظلومہ بیوی ہے، آواز دے کے کفزا ذرا میری بیٹی زینب کو بلانا، میں کچھ وصیتیں کرنا چاہتی ہوں۔ سیدہ فرماتی ہیں جیسے اماں کے حجرے میں گئے، فرمایا مصلی پہ بیٹھی تھی لیکن بیٹھنے کی توانائی نہیں تھی، دیوار کے سہارے پہ بازو رکھا ہوا تھا، اتنی تکلیف دے کہ تسبیح پڑھنا بی کے لیے مشکل تھا۔ تبھی کہتا ہوں شیعہ جب تسبیح زہرا پڑھا تو خدا کو ٹوٹے ہوئے بالوں کا واسطہ دیا کرو، اللہ کبھی دعا رد نہیں کرے۔ ماں کے قدموں میں بیٹھ گئے، جی میری اماں، فرمایا زینب ذرا وہ گٹھڑی لا لو۔ جیسے ماں کے سامنے گٹھڑی رکھی کہ زینب گٹھڑی کھولنا، کہ جیسے گٹھڑی کھولی گٹھڑی میں چند سفید کفن تھے۔ اماں نے پہلا کفن اٹھایا، روکے گا زینب یہ تیری ماں کا کفن ہے، خدا کسی بچی کو بچپن میں ماں کا جنازہ نہ دکھائے۔ اماں تیرے بعد زینب مر جائے گے، زینب تو نے بڑا سفر طے کرنا۔ جب بابا غسل دے یہ کفن بابا کو دے، کانپتے ہوئے ہاتھوں سے سیدہ زینب نے اماں کے کفن کو سینے سے لگایا۔ اب فرماتی ایک مرتبہ اماں نے دوسرا کفن اٹھایا، سیدہ فرماتی ہے میں دل میں دعا کر رہی تھی، اللہ کرے یہ زینب کا کفن اے خدا میں اتنا برداشت نہیں کر پاؤں گے، اماں یہ کس کا کفن ہے؟ روکے گا زینب یہ تیرے بابا علی کا کفن ہے۔ او جب حسن رسول یہ کفن حسن کو دینا، اماں اس کا مطلب میرے بابا بھی نہ رہیں گے، زینب زندہ رہے گی۔ اماں نے تیسرا کفن نکالا، فرماتی اب میرا کلیجہ پھٹنے لگا، بہنوں کو بھائیوں سے بڑا پیار ہوتا ہے، دل میں دعا کرتی رہے اللہ مجھے حسن کا مرنا نہ دکھانا، مجھے حسین کا جانا نہ دکھانا، اللہ کرے زینب مر جائے لیکن میرے بھائی زندہ رہے،
अम्मा ये किसका कफन है? रोके का ज़ैनब ये मेरे हसन का कफन है, और मेरे लाल को जहर दिया जाएगा, जिगर के टुकड़े बाहर आएंगे। तीसरा कफन लिया, अब जो गठड़ी में देखा आखिरी कफन बाकी था। सैयदा फरमाती है मैं दुआ कर दी रही, अल्लाह करे ये मेरे हुसैन का कफन ना, ऐ खुदा ज़ैनब मर जाए पर मेरा हुसैन जिंदा रहे। मैंने कहा माँ ये किसका कफन है? रोके कहने लगी ज़ैनब ये भी मेरे हसन का कफन है, और मेरे लाल के जनाजे पे तीर चला जाएगा, अपने हाथों से तीरा का निकालना। रोते हुए अम्मा से कफन लिया, लेकिन सैयदा फरमाती हैं मैंने दिल ही दिल में कहा अल्हम्दुलिल्लाह, ऐ खुदा तेरा शुक्र अम्मा ने हुसैन का कफन नहीं दिया। इसका मतलब मैं ज़ैनब मर जाऊंगे, लेकिन मेरा हुसैन जिंदा रहेगा। लेकिन कयामत का मंजर था जब सैयदा ने कहा ज़ैनब वो सफेद कुर्ता लाना, कहा ज़ैनब ये मेरे हुसैन का कफन है। अम्मा हुसैन के लिए कुर्ता क्यों है? ज़ैनब करबला करबला 3 दिन का प्यासा बदन पे घोड़े दौड़ाए जाएंगे। कयामत का मंजर था, ज़ैनब कफन देती रहे, माँ ने कफन पहना, अली ने कफन पहना, हसन को कफन पहनाया, लेकिन जब करबला आए हुसैन को माँ का कुर्ता पहनाया। रिवायत के जुमले हैं 70 कदमों से बहन देख रहे थे, और शिमर हुसैन के सीने में दबार जब ये मजलूमा बीबी करबला के बाद वापस मदीने पहुंची, कहा सज्जाद मैं नाना के रोजे पे जाना चाहती हूँ। रोजे को खाली कराया गया, जैसे नाना के रोजे में गई, रोजे के दरवाजों को बंद किया, अपने सर से चादर उतारे, कलाइयों से कपड़ा हटाया, रोकेगा नाना मुझे पहचानो मैं तेरी ज़ैनब, और नाना बड़ी दूर से आई हूँ, पूछोगे नहीं ज़ैनब क्या लाई हो? नाना तेरी उम्मत ने मुझे डाल दिया ले मारे, नाना मेरी चादर छीने, नाना मेरा हुसैन मारा गया, नाना मेरा अकबर मारा गया। लेकिन फिदा फरमाती हैं ज़ैनब ने बड़े मसाइब पड़े, जैसे नाना के रोजे से रुखसत हुए, फरमाया सीधा ज़ैनब जन्नतुल बकी गई।
لیکن جب ماں کی قبر پہ بیٹھے بیوی نے کوئی لمبے مصائب نہیں پڑے، فضا کے دیکھ مرتبہ خون بھرا کرتا نکالا، قبر زہرا پہ رکھا، عجب نہیں زلزلہ آیا، زینب کرتا ہٹا لے، رو کے کہنے لگی اماں تجھ سے کرتا برداشت نہیں ہوا، لیکن میں نے 70 قدموں سے شمر کو سینے پہ سوار دیکھا، اماں خنجر چلاتا رہا، فریادیں کرتی رہی نہ چلا، اماں زہرا